بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روحانی دستک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے دوست اور احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم جس وظیفے اور عمل کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں، یہ وظیفہ اور یہ عمل نہایت ہی مجرب، سہل اور طاقتور ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی پریشانی کے متعلق ہے جو آج کے دور میں ہر دوسرے شخص کو پیش ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی بیجا مقدمے کا شکار ہیں، کسی بیجا الزام کا شکار ہیں، آپ کی ذات پر کسی نے بیجا بہتان باندھ دیا ہے، یا کسی ایسی ناگہانی آفت یا مصیبت کا شکار ہیں جس سے نکلنے کا آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، یا آپ غربت و افلاس کی چکی میں پس رہے ہیں، آپ کے مالی وسائل آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے، اور آپ کی دن رات کی انتھک محنت آپ کو عروج تک نہیں پہنچا پا رہی ہے، تو اگر یہ تمام معاملات میں سے کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی مسئلہ آپ کے ساتھ درپیش ہے، تو آج کا یہ وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے، آج کا یہ عمل آپ ہی کے لیے ہے، اور اس کی اسناد بڑی خوبصورت ہیں۔ ہم اس کی اسناد کو سنیں گے تاکہ اس وظیفے کے پاورفل ہونے سے متعلق، اس کے مسلمہ ہونے سے متعلق ہم آگاہی حاصل کر سکیں، اور جب ہم پڑھیں تو ہمیں یقین کامل ہو سکے کہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں، جو چیز ہم اختیار کر رہے ہیں، وہ کس قدر تیر بہدف ہے۔ چنانچہ مفسرین نے فرمایا کہ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک فرزند جن کا نام سالم تھا، مشرکین نے گرفتار کر لیا، تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنی مفلسی اور فاقہ کشی کی شکایت کرتے ہوئے یہ عرض کیا کہ مشرکین نے میرے بچے کو گرفتار کر لیا ہے، جس کی ماں صدمے سے بے حال اور پریشان ہے، تو اس سلسلے میں اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبر کرو اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرو، اور تم بکثرت یہ پڑھو وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ پڑھا کرو، اور بچے کی ماں کو بھی تاکید کر دو کہ وہ کثرت کے ساتھ اس وظیفے کا ذکر کرے۔ یہ سن کر عوف بن مالک اشجعی اپنے گھر چلے گئے اور اپنی بیوی کو یہ وظیفہ بتایا، پھر دونوں ہی میاں بیوی اس وظیفے کو بکثرت پڑھنے لگے۔ اسی درمیان وظیفے کا یہ اثر ہوا کہ ایک دن مشرکین سالم کی طرف سے غافل ہو گئے، چنانچہ موقع پا کر حضرت سالم مشرکوں کی قید سے نکل بھاگے، اور چلتے وقت مشرکوں کی 4000 بکریاں اور 50 اونٹ کو بھی ہانک کر ساتھ لے آئے، اور اپنے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں باپ نے فوراً دروازہ کھولا تو حضرت سالم موجود تھے۔ ماں باپ بیٹے کی ملاقات بے حد خوشگوار اور خوش مسرت تھی۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے کی سلامتی کے ساتھ قید سے رہائی کی خبر سنائی، اور اس بارے میں دریافت کیا کہ کیا مشرکین کی یہ بکریاں اور اونٹ ہمارے لیے حلال ہیں یا نہیں، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ اونٹ اور بکریوں کو جس طرح چاہو آپ استعمال کرتے ہو۔ اس کے بعد کلام مجید فرقان حمید کی یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اور اللہ کے لیے نجات کی، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ وظیفہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ کس قدر طاقتور ہے، جس کے ذریعے حضرت سالم نے قید سے رہائی پائی، مشرکین کی قید سے
بچ کر نکل آئے، اور نہ صرف قید سے نکل آئے بلکہ ان کی غربت اور مفلسی کی جو زندگی تھی اللہ نے اس سے بھی ان کو نجات عطا فرمائی، اور ان کے لیے روزی کا وہاں سے انتظام کر دیا جہاں سے انہیں گمان تک نہ تھا۔ یعنی حضرت سالم اپنے ساتھ 4000 بکریاں اور 50 اونٹ بھی لے آئے، اور وہ ان کے لیے جائز بھی قرار پائے۔ تو اگر آپ بھی کسی پریشانی کا شکار ہیں، مشکل کا شکار ہیں، تو اس وظیفے کو اختیار کیجئے کثرت کے ساتھ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی کثرت کیجئے اور اپنے ارادے کو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس کو پڑھیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی بند راہوں کو کھول دے گا، آپ کی مشکلات کو آسان کر دے گا اور آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم اس کو اختیار کرنے والے سبھی دوست احباب کو کامیاب فرمائے، آمین۔